الله جی الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہم لوگ کتاب التوحید شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، اس کتاب میں ہم لوگ اب تک 18 باب پڑھ چکے ہیں. بس 18ویں باب کا آخری کچھ حصہ باقی ہے. مسائل میں 13 مسئلے پڑھ چکے ہیں. 14واں مسئلہ ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں. اس کے 14ویں مسئلے سے 20ویں مسئلے تک 5-6 مسائل ہیں. اس کے بعد ہم لوگ 19واں باب الباب التاسع عشر پڑھیں گے. تو اس باب کو پہلے مکمل کر لیتے ہیں، تو عبارت خوانی کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. جی شیخ. پڑھیں شیخ عبداللہ، شیخ بسم علی. اللہ الرحمن الرحیم. جی شیخ علی. الرابعة عشر الشيخ. جی جی شیخ. وهي أعجب العجب ٹھیک. قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث مع معرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينه حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال. الخامسة عشر التصريح بأنهم لم يريدوا إلا آخر میں الشفاعة. عشرہ کے ساتھ تائے تانیث استعمال ہوگی. الخامسۃ عشرہ، کیونکہ مسئلے کی تمیز ہے. الخامسة عشرة. ایوہ الخامسة عشرة ایوہ. التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. السابعة عشرة البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. التاسعة عشرة التصريح أنها لم تعبد حتى نسي العلم، وفيها معرفة وجوده ومضرة فقده. العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء. طيب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، 18ویں باب میں، کتاب التوحید کے 18ویں باب میں، باب ما جاء ان سبب کفر بنی آدم و ترکہم دینہم هو الغلو فی الصالحین. یہ 18واں باب تھا. اس 18ویں باب میں ہم لوگوں نے 13 مسائل بھی پڑھ لیے تھے. 14واں مسئلہ یہ پڑھ رہے ہیں کہ مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ سب سے عجیب بات ہے کہ لوگ اس قصے کو تفسیر کی، حدیث کی کتابوں میں پڑھتے ہیں. ومعرفتهم بمعنى الکلام، اس کے کیا معنی ہیں، یہ ساری چیزیں لوگوں کو پتہ بھی ہیں. بہت سارے لوگ جو حدیث اور تفسیر کی کتابیں پڑھتے ہیں، یہ جانتے بوجھتے ہوئے یہ لوگ اس کو غلط نہیں سمجھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر گویا کہ ان کے دلوں کو بند کر دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ اتنے غلط کام کو بھی صحیح کام سمجھتے ہیں اور افضل العبادات سمجھتے ہیں اس کو، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو بات اصل میں منع کی گئی ہے وہ ایسا کفر جو دم اور مال دونوں کو حلال قرار دے دے، یعنی کفر بواح جسے کہتے ہیں. اب ان کا مطلب یہ ہے، یا وہ لوگ اپنے طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی بت کی پوجا کرے اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو یا پھر دین کا انکار کر دے تو پھر ایسا آدمی ہی کافر ہوتا ہے. جو آدمی نیک لوگوں کی قبروں کے سامنے سجدہ کر رہا ہے یا ان کے مجسمے کے سامنے سجدہ کر رہا ہے تو گویا کہ وہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ
شرک نہیں ہے، کفر نہیں ہے، حالانکہ یہ صریح کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے توحید سے اور ہٹا دیا ہے تو توحید سے، اور یہ لوگ شرک میں اس طرح مگن ہو گئے ہیں اور اس طرح یہ لوگ ڈوب گئے ہیں کہ اب ان کو صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اصلی شرک کیا ہے، نہیں اصلی شرک کون سا نہیں ہے، کچھ ان لوگوں کو واضح نہیں ہو رہا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت سے دور کر دیا، حالانکہ یہ ساری چیزیں حدیث کی کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں موجود ہیں کہ ان صالحین کی شان میں غلو کرنے کی وجہ سے ہی یہ شرک پنپا اور شرک بڑا شرک شروع ہوا۔ اس کے باوجود جو لوگ اس طرح کے کاموں میں مصروف ہیں وہ لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں۔ اچھا، اس کے بعد 15واں مسئلہ یہ ہے التصریح انہم لم یریدوا الا الشفاعہ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کو صرف سفارشی بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفیٰ، یہی مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم لوگ ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، بس ہم ان کو ایک سفارشی بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔ یہی بات یہ لوگ سوچتے ہیں، جو لوگ بھی قبروں کی پوجا کرتے ہیں، قبر والوں سے کچھ مانگتے ہیں، تو وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم ان کو صرف سفارش کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ہم ان کی پوجا نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ وہ لوگ ان کی پوجا کر رہے ہیں، ان کی عبادت کر رہے ہیں، ان کے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ عین شرک ہے اور عین کفر ہے۔ السادسة عشرة، 16واں مسئلہ ظنهم ان العلماء الذين صوروا الصور ارادوا ذلك۔ اب یہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو لوگ جاننے والے اس سے پہلے ان کی تصویریں بنائیں، ان کے مجسمے بنائیں، یہ لوگ یہی چاہ رہے تھے کہ ان کو ایک سفارشی بنایا جائے اور ان کی پرستش کی جائے، ان کی پوجا کی جائے، ان کے سامنے جھکا جائے، ان سے مرادیں مانگی جائے، اسی لیے ان لوگوں نے ان کے مجسمے بنائے تھے۔ یہ بعد میں آنے والے یہ لوگ سوچتے ہیں، حالانکہ ان لوگوں کا مقصد یہ تھا ان چیزوں کو بنانے سے کہ یہ نیک لوگ ہیں ہمارے، ان کو ہم دیکھتے رہیں گے تو ان کی طرح بننے کی ہمارے اندر جستجو پیدا ہوگی۔ یہ چیز وہ سوچ کر بنائے، گرچہ کہ وہ اپنا مقصد صحیح رکھے ہوں لیکن کام تو وہ غلط کیے، غلط کام کی شروعات کیے تو بعد میں آنے والوں نے اس میں اور غلطیاں کر دیں، یہاں تک کہ شرک شروع ہو گیا۔ تو یہ جو لوگ اب اس طرح کے بتوں کی اور اس طرح کے مزاروں کی پرستش کر رہے ہیں، وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ صرف ہمارے جو اس سے پہلے باپ دادا گزرے ہیں انہوں نے اس کا جو کام شروع کیا، یہ کام، تو ان کا مقصد یہی تھا کہ ہم بھی ان کی پوجا کریں، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوں۔ یہ سوچ کر ہی انہوں نے ہمارے لیے یہ چیزیں بنا کر رکھی ہیں، اس طرح کے مزار وغیرہ بنائے۔ 16واں مسئلہ 17واں مسئلہ ہے البیان العظیم فی قوله صلی اللہ علیہ وسلم لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تم میری تعریف میں بھی غلو مت کرو۔ الاطراء کہتے ہیں المبالغۃ فی المدح، کسی کی تعریف کرتے ہوئے اس میں حد سے زیادہ آگے بڑھ جانا، اس کو کہتے ہیں الاطراء۔ اب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے تعلق سے ان کے چاہنے والوں نے یہ کیا کہ ان کو سیدھے معبود بنا دیا اور ان کو یہ کہہ دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور ان کی عبادت کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے یہ کہہ دیا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، جس طرح ابن مریم کو لوگوں نے، عیسائیوں نے معبود بنا دیا، اس طرح تم مجھے معبود نہ بنا دینا۔ میں نہ کوئی معبود ہوں، میں صرف اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، تم مجھے اللہ تعالیٰ کا بندہ ہی قرار دینا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اور واضح طور پر کھلے الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ دی کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ باتیں نہ ہو جائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے کہ اس کے بعد میں اس تعلق سے کافی حدیث ذکر کی جا رہی ہیں کہ اس سے پہلے انبیاء کو لوگوں نے پوجنا شروع کر دیا، کسی نے ان کے
شان میں اتنا غلو کیا کہ ان کو معبود بنا دیا. کسی نے اس قدر توہین کرنے کی کوشش کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہ ان کو ولد الزنا کہہ دیا نعوذ باللہ. تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعلق سے کہا کہ تم میرے تعلق سے اس طرح کے غلو کا یا اس طرح کے انتہا پسندی کا شکار نہ ہو جاؤ. اب 18ویں مسئلے میں یہ بتایا جا رہا ہے نصیحتہ ایانا بہلاک المتنطعین. تنطع اصل میں جیسا کہ میں نے کہا تعمق، بہت زیادہ کسی بھی چیز میں گہرائی میں جانا یا ایک یوں کہیں تکلف کرنا، اس کو کہتے ہیں تنطع. یہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ عام لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے حد سے زیادہ فصاحت والے کلمات استعمال کرنا جو ان کو سمجھ میں نہ آتے ہوں اس کو تنطع کہتے ہیں. یہ بھی مراد امام نووی نے لیا ہے. اس کے علاوہ اس میں تنطع کے معنی غلو کے بھی کیے گئے ہیں. تو غلو کرنا یا حد سے زیادہ نبی کو ان کے مقام سے اونچا کر دینا یہ خود تنطع ہے، یہ خود غلو ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری حقیقت یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، تم مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہو، اس سے آگے نہ بڑھاؤ. اب 19واں مسئلہ التصریح انها لم تعبد حتى نسي العلم ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. یہاں پر یہ بات واضح طور پر بیان کی گئی ہے کہ ان کی عبادت نہیں کی گئی. یہ جو بھی تماثیل تھے، جتنے بھی مجسمے بنائے گئے تھے، ان کو معبود کے طور پر تسلیم نہیں کیا گیا. شروع میں صرف ان کو دیکھنے، ان کی طرح بننے کے لیے گویا کہ ان کو پاس میں رکھ لیا گیا. لیکن جو علم رخصت ہوتا گیا لوگوں نے یہ ساری گمراہی شروع کر دی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کی کیا قدر و منزلت ہے، علم کی کتنی اہمیت ہے. اگر یہ نہ ہو تو اس کے کتنے نقصانات ہوتے ہیں. تو بعد میں چونکہ علم ضائع ہو گیا، لوگوں نے علم کو پڑھنا سمجھنا یہ بند کر دیا، تب جا کر شرک اور توحید ان لوگوں کو اس کا فرق نہ رہا. یہ بات گویا کہ علم کے ذریعے ہی سے پتہ چلتی ہے کہ کون سی چیز شرک ہے، کون سی چیز توحید ہے. اسی طرح 20واں مسئلہ یہ بات بیان کی گئی ہے اس میں ان سبب فقد العلم موت العلماء. علم کیسے ضائع ہوتا ہے یا علم کیسے چلا جاتا ہے؟ جب جاننے والے علماء چلے جاتے ہیں تو گویا کہ علم بھی ضائع ہو جاتا ہے. گرچہ کہ کتابیں رہ جائیں لیکن صرف کتابوں کے رہنے سے علم باقی نہیں رہے گا، بلکہ علم تو ایسے باقی رہے گا کہ علماء باقی رہے. علماء باقی رہنے سے ہی علم باقی رہے گا. یہ بات اس میں 20ویں مسئلے کے طور پر آپ نے استنباط کی ہے. تو یہاں تک یہ 18واں باب آج مکمل ہوا. اب اس کے بعد وقت کتنا ہے؟ اور آدھا 20 منٹ کا وقت ہے. کیا ہے آگے پڑھ لیں گے یا رک جائیں گے؟ نیا باب 19واں باب ہے. کیا خیال ہے مشاہد؟ پڑھ لیں گے، حدیثیں پڑھ لیں گے. چلیے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف اذا عبده عبد الله في من عبد الله عند قبر في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف اذا عبده أيوة. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين
فتنة القبور وفتنة التماثيل. فتنة القبور، فتنة فتنة الهجاج يعني جی فتنة القبور وفتنة التماثيل. أيوة. ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اهتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدا ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبرهم مسجدا فكل موضع قصد الصلاة فيه يسمى مسجدا بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت للأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجدا رواه أبو حاتم في الصحيح صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ٹھیک ہے، ابھی ہم لوگ الباب التاسع عشر شروع کرنے جا رہے ہیں. باب ما جاء من التغلیظ فی من عبد اللہ عند قبر رجل صالح فکیف اذا عبدہ. عنوان کا مطلب یہ ہے کہ جو وعید آئی ہے کسی نیک انسان کے قبر کے پاس عبادت کرنے کی، اگر کوئی انسان کسی نیک انسان کی قبر کے پاس بھی جا کر اللہ کی بھی عبادت کرے تو بھی اس پر وعید آئی ہے. فکیف اذا عبدہ، اگر جب قبر کے پاس جا کر اللہ کی عبادت کرنے سے منع کیا گیا ہے تو پھر اگر کوئی انسان ہی کی عبادت کرنے لگے تو پھر تو یہ اور زیادہ سخت وعید اس میں ہے. یہ بات اس عنوان میں کہنے جا رہے ہیں. اس کے تحت مؤلف رحمہ اللہ نے جو حدیث ذکر کی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا یہ حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی. پہلے جن لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی ان میں سے حضرت ام سلمہ بھی تھیں. یہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ حبشہ کی ہجرت کی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے آ کر بیان کیا کہ وہ حبشہ کی زمین میں گئی تھیں تو وہاں پر دیکھا کنیسہ اور اس کے اندر کچھ تصویریں بھی ہوتی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو یہ جو کنیسے اور یہ جو اس میں تصویریں بنی ہیں یہ اصل میں ان نیک لوگوں کی قبریں ہیں اور ان قبروں پر یہ کنیسہ بنایا گیا اور اس کے اندر ان لوگوں کی تصویریں لگا دی گئیں، بنا دی گئیں. تو ان کے قبر پر یہ مسجد بنائی گئی یا ان کے کنیسہ بنائے گئے، ان کے سجدہ گاہ بنائے گئے اور ان لوگوں نے اس میں ایسی تصویریں بنا کر رکھ دیں. اب یہ جو یہ کام کیے ہیں یہ سوچ کر شاید کہ ہم لوگ ان نیک لوگوں کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ سب سے بدترین لوگ ہیں، سب سے برے مخلوق ہیں. وہ اس لیے کہ انہوں نے شرک کو بڑھاوا دینے میں ایک نیا کام کیا
کہ ایک نیک انسان کے قبر پر انہوں نے ایک شرک کی بنیاد رکھی، ایک گویا کہ جہاں پر شرک صبح شام ہوتا رہے، غیر اللہ کی عبادت ہوتے رہے، ایسی جگہ کی ان لوگوں نے بنیاد رکھی، اس لیے یہ لوگ سب سے برے لوگ ہیں۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے دو فتنوں کے درمیان گویا کہ جوڑ پیدا کر دیا۔ ایک تو یہ کہ ایسے نیک لوگوں کی قبروں کو انہوں نے بنایا اور اس کی عبادت اس پر کرنے لگے، اور دوسرا یہ کہ یہ لوگ ایسی تصویریں مجسمے بھی ان لوگوں کے بنا کر رکھ دیے۔ تو ایک تو مجسمے کی بھی پوجا ہوتی رہے گی، دوسرا ہے کہ اس قبر کی بھی پوجا ہوتی رہے گی۔ تو یہ دو فتنے ان لوگوں نے جمع کیے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لوگ سب سے بدترین مخلوق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نزاع کی کیفیت طاری ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام چل رہے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کبھی کپڑا آ جاتا تو آپ اس کو ہٹاتے تھے اور کہتے تھے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ تحذیر کر رہے ہیں، وارننگ دے رہے ہیں کہ ان لوگوں نے جو کیا غلط کیا، تم لوگ ایسا نہ کریں۔ وَلَوْلَا ذَلِكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ، اگر ایسی بات نہ ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ثابت نہیں ہوتی ان لوگوں پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کو بھی بہت اونچا کر دیا جاتا۔ لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے کسی بھی کام کرنے سے منع کیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر نارمل ہی تھی، عام ہی قبر تھی۔ بعد میں جب ترکوں کی حکومت یہاں آئی مدینہ میں، تو اس وقت ان لوگوں نے اس کو پختہ بنایا، اس پر قبہ بنایا، یہ ساری چیزیں بعد کی ہیں، ورنہ عہد صحابہ میں خلفائے راشدین کے دور میں یہ ساری چیزیں وہاں پر اس کے اوپر نہیں تھیں، قبر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں یہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ میری قبر کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں، کیونکہ دیکھیے حضرت جندب ابن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے 5 روز پہلے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو دیکھا کہ آخری ایام ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کو تم میں سے دوست نہیں بناؤں گا، اگر بناتا تو میں ابو بکر کو بناتا، لیکن میں کیوں نہیں بنا رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دوست بنا لیا۔ تو یہ چیز جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنا لیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں ایک بات کہتے ہوئے جا رہے ہیں، الا وان من قبلکم كانوا يتخذون قبور انبیاء مساجد، تم میں سے پہلے لوگ اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، الا فلا تتخذوا القبور مساجد، تم لوگ قبروں کو مسجد نہ بنا لینا، انی انہاکم عن ذلک، واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا۔ ایک تو انبیاء کی بھی قبریں یا عمومی قبریں بھی تم سجدہ گاہ اس کو نہ بناؤ، لا تتخذوا القبور مساجد۔ تو آج جتنے لوگ قبروں کو سجدہ گاہ بنائے ہوئے ہیں، سجدے کر رہے ہیں وہاں پر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کے باوجود، وارننگ کے باوجود، کھلی تنبیہ کے باوجود ایسا کام کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں یہ بات کہی، فقد نہى عنہ فی آخر حیاتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پس منظر میں بددعا بھی کی یہود و نصارہ کے لیے، کیونکہ ان لوگوں نے ایسے حرکت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے قبر کے ساتھ ایسا سلوک ہونے لگے۔ حالانکہ صحابہ ایسے کام کرنے والے نہیں تھے، لیکن ہمیشہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گویا کہ رہنمائی کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کبھی بھی سجدہ گاہ نہ بنے قیامت تک۔ اور سجدہ گاہ نہ بنے کا مطلب ہے کہ خاص طور پر اس کو سجدہ گاہ نہ بنایا جائے، ورنہ تو مسجد ساری کی ساری، زمین ساری کی ساری سجدہ گاہ ہو سکتی ہے۔ وہ اس معنی میں کہ جہاں بھی آپ نماز پڑھیں وہاں وہ مسجد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دیگر احادیث اس پس منظر میں ثابت ہیں، ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسند احمد میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سب سے برے وہ لوگ ہیں جن کو قیامت جن پر قائم ہوگی، کیونکہ ایسے لوگ ہوں گے جو برے لوگ ہوں گے، انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ والذین یتخذون القبور مساجدا، اور سب سے برے لوگ وہ بھی ہیں جن لوگوں نے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ تو یہ سب سے برے لوگ ہیں، ان سے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
بچنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور یہ سخت وعید آئی ہے اس آدمی کے لیے بھی جو قبر کے پاس اللہ کی عبادت کرنا چاہے، اور اس وہ آدمی کے حق میں بدرجہ اولا یہ وعید ثابت ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ثابت ہوتی ہے وہ اس انسان کے حق میں جو قبر کو پوچھتا ہے، قبر میں مدفون انسان کو پکارتا ہے، کیونکہ اس نے اس قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا تھا۔ تو یہ کچھ احادیث ہیں جو اس باب کے تحت مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں۔ انشاءاللہ ہم لوگ کل اس کے مسائل کو ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں، جو قریب 16 مسئلے ہیں۔ یہاں آج اس کے احادیث کو پڑھ کر ہم لوگ یہاں پر رک جاتے ہیں۔ نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔